ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر توفیق دی. جس ہستی کے وجود سے یہ کائنات جاری و ساری ہے، جن کی دم مبارک سے اللہ تعالیٰ کی فیض و برکات مجھ اور آپ تک پہنچ رہی ہیں، ان کے وجود مقدس سے خدا تعالیٰ کی الطاف، اس کی عنایات ہم تک پہنچتی ہیں. ان کا ذکر کریں، ان کی معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ ہماری زندگی امام کی خدمت، ان کی اطاعت میں، ان کی رہبری میں گزر سکے. جس زمانے سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یہ ایسا زمانہ ہے کہ اس میں انجانا بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اپنے طور پر سوچنے سمجھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. بہت کچھ اتنی تیزی سے پیش آ رہا ہے اور اتنے مقامات پہ پیش آ رہا ہے کہ ہر آدمی کچھ سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ اچانک کیوں ہو رہا ہے اور اتنی تیزی سے کیسے ہو رہا ہے. ایک زمانہ ایسا ہوتا تھا، ہم لوگ جب مثال کے طور پر کوئی خبریں سنتے تھے یا اخبار دیکھتے تھے تو ہم دیکھتے تھے آج کی اہم خبر کیا ہے. اب ایسا نہیں ہوتا. اب ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ جو 5-6 محاذ کے اوپر کئی کام اکٹھے ہو رہے ہیں، ان کی آخری صورتحال اس وقت کیا ہے. بہت کچھ بہت تیزی سے ہو رہا ہے، اور اب عین ممکن ہے کہ چند سالوں کے بعد اتنا تیزی سے ہو جائے کہ ہم اور آپ اس کو پکڑنے کے قابل نہ رہیں، ہم اور آپ اس کو سمجھنے کے قابل نہ رہیں. جیسے کہ ہمارے پاس روایات کے اندر ایک اشارہ موجود ہے. روایت کے اندر ایک جملہ استعمال ہوا ہے کہ جب امام کی تشریف آوری کے دور ہوگا تو اس سے کچھ پہلے واقعات اتنی تیزی سے پیش آئیں گے کہ جیسے کسی کی تسبیح ٹوٹ گئی ہو اور اس کے دانے بکھر گئے ہوں. ٹوٹی ہوئی تسبیح کا دانہ آپ ایک سنبھالیں گے، 10 اور بکھریں گے. اس سے پہلے کہ آپ چند دانوں کو اٹھائیں، ساری کی ساری تسبیح پھیل چکی ہوگی. تو تم لوگ واقعات سمجھ نہیں پاؤ گے، اتنی تیزی سے واقعات پیش آ رہے ہوں گے. اس کا مطلب ہے پہلے بہت زیادہ تیار ہونا پڑے گا، بہت زیادہ ہوشیار ہونا پڑے گا، تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے یہ ہو کیا رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے اگر آپ کو پہلے سے پتا ہو کہ واقعات کیا پیش آنے والے ہیں تو آپ کافی حد تک تیار ہوتے ہیں، کہ آپ کے انداز ذہن میں ہوتا ہے کہ ہاں یہ بھی ہونا تھا. اس کے لیے پہلے سے اپنے آپ کو تیار کر چکے ہوتے ہیں. دنیا میں پیشن گوئیاں اسی لیے کی جاتی ہیں. مثلا آج پوری دنیا کے اندر پیشن گوئی ہو رہی ہے کہ ایک غذائی بحران آنے والا ہے، ایک فوڈ کرائسس آنے والا ہے. پوری دنیا اس کے اوپر غور کرنے پہ مجبور ہو گئی ہے. اقوام متحدہ، دنیا کی حکومتیں، حتیٰ پاکستان کی، دنیا کی چند بے خبر ترین حکومتوں میں سے ایک حکومت بھی کچھ نہ کچھ نمائشی طور پر ہی سوچنے سمجھنے میں مجبور ہو گئی ہے کہ ہاں بھائی کچھ تو ہو ہی رہا ہے. ہر گزرتا ہوا دن ایک نئی خبر دیتا ہے کہ غذائی بحران میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور اس کے مختلف اعداد و شمار ہیں پاکستان کے بارے میں بھی. پیشن گوئی کا فائدہ یہ ہوتا ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کیا ہونے والا ہے، آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں. البتہ غذائی بحران میں تیاری یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر کھانا اسٹاک کر لیں. اچھا ہے، دوسروں کے کام آئے گا، کیونکہ قحط میں فلسفہ کچھ اور ہوتا ہے. دنیا بھر میں جب قحط آتا ہے تو اس کی تیاری یہ ہوتی ہے کہ گندم جمع کرو، جب دوسرے مر رہے ہوں تو تم کھا لینا. اسلام میں حکمت عملی یہ ہوتی ہے کہ گندم جمع کرو، جب دوسرے مرنے لگیں تم ان کو مفت میں دینا تاکہ انہیں موت سے بچا سکو. پھر انسان سوچے اگر میں دوسروں کو دے دوں گا اب تو خود بھی تو مر جاؤں گا. کوئی بات نہیں، جہاں دوسرے مر رہے ہو تم بھی مر جانا. 100 روپے 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 1
اسلام میں حکمت عملی کچھ اور ہے. اسلام میں حکمت عملی بچا کے رکھنا نہیں ہے. بس وہ لوگ جو فوڈ کرائسس کی خبریں سن سن کے سوچتے ہوں گے ہم اتنی گندم جمع کر لیں، اتنا چاول جمع کر لیں تو ہمارے لیے کافی ہوگا، باقی مر رہے ہوں گے، ہم لوگ عیاشی کریں گے. اسلام نہیں ہے یہ ہم لوگ، اسلام کچھ اور کہتا ہے. شاید اسی حکمت عملی کے لیے کہ ہم اور آپ پہلے سے تیار ہوں، سینکڑوں روایت ہمارے پاس اس بات پر ہیں کہ جب امام تشریف لائیں گے تو کیا ہوگا. سینکڑوں روایات ہمارے پاس بھی ہیں، اہل سنت کے پاس بھی ہیں، بھری پڑی ہیں کتابیں ان باتوں کے ذکر سے، ان روایات کے ذکر سے جس میں یہ لکھا ہے کہ امام تشریف لائیں گے تو کیا ہوگا. اب ہمارے سامنے جو مشکل پیش آتی ہے جب ہم اور آپ ان روایات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایک خوف ہوتا ہے، وہ یہ کہ ان روایات میں جعلی بھی ہوں گی، اصلی بھی ہوں گی. تو ہم اور آپ کو بہت ہوشیار ہونا پڑتا ہے کہ کہیں جعلی روایات ہمیں دھوکہ نہ دے دیں. اس کے باوجود اصلی روایات بہت ہیں. درود بھیجے گا محمد وعلی اب روایات بھی مختلف قسم کی ہیں. اور جو جعلی اور اصلی کی شناخت ایک مرحلہ ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کو پہچانیں گے کیسے. یہ آپ کا کام نہیں ہے، ظاہر ہے کہ یہ آپ کی ایکسپرٹیز نہیں ہے. جو آپ کی مہارت ہے آپ اس کام کو کریں گے. علماء نے اس کام کے اوپر محنت کی ہے، جعلی نقلی ان احادیث کو علیحدہ علیحدہ کرنے کی کوشش کی ہے. کچھ کتابیں چھپی ہیں جن کے اندر ان احادیث کو بیان کیا گیا ہے. مثلا جو جدید دور میں چھپنے والی کتاب ہے، بہت مشہور ہوئی میرے خیال میں پاکستان میں بھی، جہاں کتابوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی اس کتاب پہ توجہ لوگوں نے دی. عصر ظہور نام کر کے لبنانی عالم علی قرانی، ان کی کتاب عصر ظہور اردو میں ترجمہ ہوئی. پہلے عربی میں لکھی گئی تھی، پھر فارسی میں، اردو میں، میرا خیال ہے کہ شاید انگلش میں بھی کہیں نہ کہیں کچھ حصے تو کم از کم ضرور ترجمہ ہوئے. اس کے ساتھ کچھ روایات کی کتابیں تھیں جنہوں نے صرف روایات کو جمع کیا. مثال کے طور پر ایک کتاب وہ بھی اردو میں ترجمہ ہوئی، منتخب الاثر نام کر کے. آیت اللہ صافی گل پیگانی نے کتاب لکھی تھی، اردو میں ترجمہ ہوئی اور ہم لوگوں کے ہاں کافی حد تک لوگوں نے توجہ دی اس کے اوپر. جمال منتظر یہ بھی اردو میں دستیاب ہے. ظاہر ہے سینکڑوں کتابیں ایسی تھیں جو اردو میں ترجمہ نہیں ہوئیں، اچھی کتابیں تھیں. مثلا یوم الخلاص ایک عربی میں کتاب تھی، یوم الخلاص، اس کا فارسی میں ترجمہ ہوا روزگار رہائی. بہت اچھی کتاب تھی لیکن ابھی تک بہرحال اردو میں ترجمہ نہیں ہوئی. اس طرح سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں، انالیسس کیے گئے ہیں. اس کو واقعا مثلا انتظار کو کس عنوان سے دیکھنا ہے. ایک بہت اچھا کام جو ایک محقق نے ایران میں کیا، انہوں نے انتظار کو اسٹریٹجی کے طور پر ڈیفائن کیا. وہ یہ کہ اگر ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں اور انتظار ہمارا کام ہے تو اسٹریٹجی انتظار کی کیا کہتی ہے. ایک دفعہ ہوتا ہے میں اور آپ کہتے ہیں انتظار ہمارا جزوی عمل ہے، ہماری شخصیت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. وہ کیا؟ صبح کو دعائے عہد پڑھ لیں گے، یہ انتظار ہے. دن بھر کیا کریں گے؟ دن بھر وہی کریں گے جو انتظار نہیں کرتا وہ بھی وہی کرتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک دفعہ ایک آدمی کہتا ہے نہیں، میری زندگی کی ساری اسٹریٹجی صرف ایک بات پر ہے، امام کا انتظار کرنا ہے. ساری اسٹریٹجی بناتا ہے اسی کے اوپر ہے، انتظار کیسے کرنا ہے. اب اگر وہ تعلیم میں کسی شعبے کا انتخاب کرتا ہے اس میں بھی یہ سوچ کر کرتا ہے کہ جو امام کا انتظار کرنے والا ہو وہ کس شعبے میں جائے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتا. ہر چیز میں انتظار کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو ایک رائٹر نے، مصنف نے، کہیے محقق، اس نے کام کیا کہ کہا حکومت کی سطح پر اگر انتظار ہماری اسٹریٹجی ہو تو ہمیں کیا کرنا ہوگا. بڑا اچھا کام ہوا. تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں بہت سارے محققین نے توجہ دی ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کے اوپر لکھا جائے، سوچا جائے، سمجھا جائے. میں ان انالیسس کی طرف تو نہیں جاؤں گا آج، لیکن میں چاہوں گا جو امام کی تشریف آوری کے نزدیک ہونا ہے اس کو اجمالی طور پر آپ کی خدمت میں چند منٹس میں بیان کر دوں. آپ نے متفرق سنا ہوگا، میں کوشش کروں گا کہ اس کو ایک چین کے اندر لاتے ہوئے بیان کر دیا جائے تاکہ آپ کے سامنے زیادہ آسانی سے معاملہ واضح ہو جائے. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. شروع کرتے ہیں اس بات سے کہ امام سے پہلے والی دنیا، امام کی تشریف لانے سے تھوڑا پہلے والی دنیا کیسی دنیا ہے، کیا ہو رہا ہے وہاں پر. امام کی تشریف لانے سے تھوڑا پہلے
یہ جو خطہ ہے جو امام کی تشریف آوری کا خطہ ہے، جس کو آج ہم مشرقی وسطیٰ کہتے ہیں، اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ اب جو کچھ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں روایات سے عرض کر رہا ہوں، سیاسی حالات کو نہیں دیکھ رہے آج کے سیاسی حالات کیا ہیں۔ آپ کا ذہن معمولاً یہ کرے گا کہ جب میں یہ روایات بولوں گا، آپ کا ذہن بار بار اس کو آج کے زمانے کے اوپر تطبیق دیتا چلا جائے گا، امپلیمنٹ کرے گا۔ یہ آپ کی مرضی ہے، آپ کیجئے، میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے فیز میں فی الحال نہیں ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہی وہ زمانہ ہے جس میں امام نے تشریف لانا۔ میں وہ روایات پڑھ رہا ہوں، ان کے اوپر غور کروں گا، امپلیمنٹ کرنا یا نہ کرنا آپ کا کام ہے، ہوتا ہو نہیں ہوتا نہ ہو، ہمیں روایات سے غرض ہے اس پر۔ جو امام کی تشریف آوری کے بعد جو بنیادی خطہ ہے وہ یہی مشرقی وسطیٰ ہے۔ کہاں سے شروع ہو رہا ہے اور کہاں تک جائے گا؟ امام کی موومنٹ ہے، امام ایک جگہ سے تشریف لا رہے ہیں اور دوسری جگہ تک کہیں پہنچیں گے۔ کس جگہ سے کس جگہ تک امام نے اور ان کے لشکر نے حرکت کرنی ہے، صحیح ہے۔ امام کی جو پہلی حرکت شروع ہو رہی ہے وہ مدینے سے شروع ہوتی ہے۔ جہاں کہیں سے بھی امام کا ظہور ہو رہا ہے، اعلان سے کچھ پہلے، ایک تو وہ اعلان ہے جو عاشور کے دن ہوگا، اس سے کچھ پہلے امام مدینے کے اندر لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ بس امام کی پہلی تشریف آوری جو ہو رہی ہے وہ مدینے سے ہو رہی ہے۔ یہ خطہ بہت اہم ہے، یہ مشرقی وسطیٰ کا خطہ انتہائی اہم ہے۔ مڈل ایسٹ، مشرقی وسطیٰ بہت پرانا بھی ہے۔ کتنا پرانا ہے؟ کوفہ میں حضرت آدم اور حضرت نوح کی قبریں ہیں کوفہ میں، کیونکہ ہمارے پاس روایت موجود ہے، امیر المومنین کی زیارت ہے، ان کے نام پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ امیر المومنین کی ایک زیارت ہے اتوار کے دن کے لیے، کل کے دن کے لیے مولا کی زیارت ہے اور بیوی کی زیارت ہے۔ اس زیارت کی دوسری تیسری لائن کے اندر آپ دیکھیں گے مفاتیح الجنان کے اندر، اس میں لکھا ہو سلام ہے آپ پر اور آپ کے اطراف میں دفن آدم اور نوح پر، صحیح ہے۔ اس کا مطلب ہے حضرت آدم حضرت نوح کی قبریں کوفہ کے اندر نجف اشرف میں امیر المومنین کی قبر کے اطراف میں موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ علاقہ بہت پرانا ہے۔ حضرت نوح کا زمانہ ہمیں نہیں معلوم، حضرت ابراہیم کا زمانہ پتہ ہے 4000 سال پہلے تھا۔ حضرت نوح حضرت ابراہیم سے بہت پہلے ہونے چاہیے، حضرت آدم ان سے کافی پہلے ہونے چاہیے۔ حضرت نوح کی جو تبلیغی زندگی طوفان سے پہلے ہے وہ 950 سال قرآن کریم نے بیان کی ہے۔ 950 سال حضرت نوح کی تبلیغی زندگی ہے طوفان سے پہلے۔ پھر حضرت آدم کا دور کب ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ خطہ بہت پرانا ہونا چاہیے، کم از کم بھی 8000 سال پرانا ہونا چاہیے، اس میں کم از کم بھی 8000 سال پرانا ہونا چاہیے۔ اتنا پرانا علاقہ اس وقت مرکز تھا، آج تک مرکز ہے، امام کی تشریف آوری کے بعد بھی یہی مرکز ہے۔ اصل امام کا کیپٹل، امام کا دارالخلافہ کوفہ کا شہر ہے، کوفہ کا شہر امام کا دارالخلافہ ہے۔ یہ علاقہ بہت اہم ہے، مشرقی وسطیٰ کا علاقہ۔ امام مدینے سے تشریف لائیں گے، وہاں پر دشمن امام کا مقابلہ کرنے کے لیے لشکر بھیجے گا۔ وہ کون دشمن ہے وہ میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ بہرحال امام مدینے سے مکہ تشریف لے جائیں گے، مکہ سے جب اعلان ہو جائے گا اس کے بعد کوفہ کی سمت آئیں گے۔ کوفہ میں فتوحات حاصل کرنے کے بعد، اس کو اپنا پائے تخت بنانے کے بعد امام عالی مقام قدس کی طرف تشریف لے جائیں گے، بیت المقدس کی طرف۔ وہاں پر جا کر دشمنوں کا مقابلہ کریں گے۔ اس کے بعد امام کی عالمی حکومت بن جائے گی، لیکن کیپٹل امام کا یہی کوفہ رہے گا۔ آیا امام بیت المقدس سے نکل کر دنیا کے دوسرے علاقوں میں سفر کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اس میں کم سے کم میں نے کوئی قطعی روایت آج تک نہیں دیکھی۔ یہ ضرور ہے کہ یہ امام کی موومنٹ کی جگہ ہوگی، یعنی مدینے سے لے کے مکہ، مکے سے کوفہ کی سمت، کوفہ سے بیت المقدس کی طرف، پھر واپس کوفہ کی طرف۔ اور کہاں کہاں جائیں گے اس کے بارے میں ہمیں زیادہ اطلاع نہیں ہے۔ جب امام کی تشریف آوری ہونے لگے گی تو اس پورے خطے کی مجموعی صورتحال کیا ہے؟ یہ خطہ بالکل تیار دشمن لشکروں کا میدان جنگ بنا ہوا ہوگا امام کی تشریف آوری سے پہلے۔ یعنی امام کی تشریف آوری کا زمانہ ایک ایسا زمانہ ہے جب جنگیں بالکل سر پہ ہوں گی، کچھ جنگیں لڑی جا چکی ہوں گی اور کچھ جنگوں کے بارے میں سب کو نظر آ رہا ہوگا کہ بہت بڑی جنگیں ہونے والی ہیں۔ کم از کم 3 بڑے لشکر
امام کی تشریف آوری سے پہلے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے، بنے ہوئے ہوں گے، سب کا سب روایات کے اندر موجود ہے۔ میں نے کتابوں کا حوالہ آپ کی خدمت میں شروع میں اس لیے دیا تاکہ اگر کوئی یہ پوچھنے کے بعد میں یہ پوچھے کہ آپ نے کہاں سے پڑھا تو میں پہلے سے ہی کہہ دوں کہ وہاں سے پڑھا، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ توہم نہ رہے کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے پڑھا۔ پہلی کتابیں بتا دی ہیں، آپ اس میں دیکھ لیجیے گا۔ جو لوگ اور پیچھے جا کر ڈھونڈنے کے خواہش مند ہیں وہ اور زیادہ پرانی کتابوں میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ مثلا شیخ مفید کی کتاب ہے غیبہ، جس کو ہم اردو میں غیبت کہیں گے، شیخ مفید کی کتاب، اس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ مختلف علماء نے کتابیں لکھی ہیں غیبت کے عنوان کے اوپر، مثلا بہار الانوار کے اندر کئی چیپٹرز ہیں اس کے اوپر۔ اسی طریقے سے جو اردو میں ترجمہ ہوئی بھی، مثال کے طور پر میزان الحکمت، جس کا شاید میں نے پہلے بھی ریفرنس آپ کو دیا تھا، اردو میں ترجمہ ہوئی ہوئی ہے، جس نے روایتوں کو کلاسیفائی کیا ہوا ہے، چیپٹرز کے اندر رکھا ہوا ہے، اس میں بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ کتابیں بہت ہیں جن کے اندر یہ تمام چیزیں ذکر ہو رہی ہیں۔ امام کی تشریف آوری سے پہلے 3 بنیادی لشکر اس علاقے کے اندر موجود ہیں، ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں، ایک دوسرے سے جنگ کے لیے تیار ہیں۔ ایک لشکر ہے سفیانی کا لشکر، سیریا سے نکلنے والا لشکر ہے، امام کے دشمنوں میں اس وقت سر فہرست ہے، علناً اہل بیت کا دشمن ہے، اعلانیہ اہل بیت کا دشمن ہے، اس کی حمایت پر کفر ہے، اس کی حمایت پہ کفر ہے۔ یہ ہماری روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو سفیانی ہے یہ کفر کی حمایت پہ کام کر رہا ہے، بظاہر مسلمان ہے، کفر کی حمایت پہ کام کر رہا ہے۔ اس کا مرکز سیریا میں ہے، شام۔ البتہ اس زمانے کا شام آج کے شام سے بہت وسیع تھا۔ اس زمانے میں جب شام کہتے تھے، یہ میں صرف آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ سیریا کو میپ کے اوپر ڈھونڈ کر پھر یہ نہ سوچیں یہ وہ شام ہے۔ اس زمانے میں اردن نہیں تھا، لبنان نہیں تھا، یہ وہ ملک ہیں جو پہلی جنگ عظیم کے بعد بنے ہیں، پہلے نہیں تھے یہ۔ لبنان، اردن، فلسطین، ترکی کا کچھ علاقہ، یہ تمام کے تمام علاقے شام شمار کیے جاتے تھے۔ لہذا ہمارے ہاں اس روایات کے اندر شامات بھی لکھا گیا ہے، تاریخی کتابوں کے اندر شامات اس طرح، یعنی شام کو پلورل کر کے لکھا گیا ہے چونکہ بہت سارے علاقے تھے اس کے اندر۔ بہرحال یہ سب شام شمار کیے جاتے تھے، جو ملک آج میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، سیریا، جارڈن، لیبنان اور جس کو آج ہم مقبوضہ فلسطین کہتے ہیں۔ سفیانی کا لشکر شام میں ہے، اہل بیت کا مخالف ہے، اہل بیت کا دشمن ہے، کھل کر اہل بیت کی دشمنی کرتا ہے، بہت لوگوں کو مارا ہے اس نے شام میں بڑے پیمانے پر قتل عام کیے ہیں۔ بعض روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ اس کے قتل عام 30,000 سے زیادہ ہیں ایک دن کے اندر، بہت بڑے پیمانے پر قتل عام ہوا، اس کا مطلب ہے یہ امام کے بھی در پہ ہے، یعنی اس کے ایجنڈا میں سے ایک ایجنڈا یہ ہے کہ یہ امام کو پکڑنا چاہتا ہے، یعنی سفیانی باضابطہ طور پر امام کا دشمن ہے، کھل کر اہل بیت کا دشمن ہے، اہل بیت کے ماننے والوں کا دشمن ہے، شخص امام کا بھی دشمن ہے۔ اس کا مطلب ہے سفیانی کو کچھ سنگن ہے کہ امام آنے والے ہیں، سفیانی کو کچھ نہ کچھ خبر ہے کہ امام آنے والے ہیں۔ یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، یہ خود ایک لمبی بحث ہے کہ حجت خدا کی آمد سے پہلے دشمن کو پتہ چل جاتا ہے یا پتہ نہیں چلتا۔ کچھ نہ کچھ پتہ چل جاتا ہے، اندازہ یہ ہے کہ حجت خدا کی آمد کا بالکل صحیح لمحہ تو دشمن کو پتہ نہیں چلتا، لیکن کچھ نہ کچھ ہمیشہ پتہ چل جاتا ہے۔ مثلا نمرود کو کچھ نہ کچھ پتہ چل گیا تھا کہ حضرت ابراہیم آنے والے ہیں، فرعون کو کچھ نہ کچھ پتہ چل گیا تھا کہ حضرت موسیٰ آنے والے ہیں، یہودیوں کو کچھ نہ کچھ خبر تھی کہ ختمی مرتبت آنے والے ہیں، دشمنان امام کو بھی یقیناً کچھ نہ کچھ خبر ہو جائے گی کہ امام تشریف لانے والے ہیں۔ سفیانی ان دشمنوں کا نمائندہ ہے، اس کو پتہ ہے امام آنے والے ہیں، شاید اس علاقے میں اس کو کفر نے بھیجا اسی لیے کہ امام کو پکڑے، امام کو پکڑے۔ لہذا جیسے ہی امام مدینے کے اندر تشریف فرما ہوتے ہیں، سفیانی کے لشکر کو خبر ہو جاتی ہے کہ امام مدینے کے اندر آ گئے۔ اس کا مطلب ہے نہ صرف یہ کہ اس کو کچھ سنگن ہے، اس کے جاسوس بہت تیز ہیں کہ جیسے ہی امام مدینے کے اندر تشریف فرما ہوئے، سفیانی کو پتہ چل گیا کہ امام مدینے کے اندر ہے، فوراً اپنا ایک لشکر بھیجتا ہے کوفہ سے کہ وہ جائے اور مدینے کے اندر امام کو پکڑ لے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ کوفہ سے لشکر چلا ہے، سعودی عرب تک آیا، بیچ میں اتنے ڈھیر سارے ملک ہیں، کسی نے سفیانی کے لشکر کو روکا نہیں ہوگا؟
اندازہ یہ ہے کہ سفیانی کا لشکر اتنا مضبوط ہے اور اتنا ظالم ہے کہ چھوٹے چھوٹے کوئی حاکم اس کا راستہ نہیں روکتے. بہت بڑا لشکر ہے, بہت ظالم لشکر ہے, چھوٹے چھوٹے ممالک اس کا راستہ نہیں روکتے. ایک اور بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ مصیبت کیا یہ حالت کیا یہ سعودی عرب, جس کو آج ہم سعودی عرب کہتے ہیں, اس زمانے میں اس کو حجاز کہتے ہیں, یعنی مدینہ اور مکہ کا علاقہ, اور وہ علاقہ جس کو آج ہم سعودی عرب کہہ رہے ہیں, اس میں کافی وسعت آ جائے گی. یہ سارا علاقہ ایک داخلی جنگ میں پھنسا ہوا ہے. جس وقت امام تشریف لائیں گے, یہ جو علاقہ ہے جس کو آج ہم سعودی عرب کہتے ہیں, تاریخ میں اس کو حجاز کہتے ہیں یا جزیرہ نما عرب کہتے ہیں دوسری زبانوں میں, اس علاقے میں کوئی مرکزی حکومت نہیں ہے. یہاں پر سول وار ہے. سول وار کیوں ہے اس وقت؟ روایت میں لکھی بھی وجہ لکھا ہے کہ یہاں کا ایک بادشاہ ہے جس کو قتل کر دیا گیا ہے. وہاں کے بادشاہ کے قتل ہونے کے بعد لوگوں میں جنگ چھڑ گئی ہے, اتنی شدید جنگ چھڑ گئی ہے, پورا ملک جنگ کے اندر چلا گیا ہے. مرکزی حکومت ختم ہو گئی ہے, کوئی اس ملک کا پوچھنے والا نہیں ہے. اس بادشاہ کا نام عبداللہ بیان کیا گیا ہے. لکھا ہے عبداللہ نام کر کے ایک بادشاہ ہے, یہ مارا گیا ہے کسی جنگ میں, کسی بغاوت میں وہ مارا گیا ہے. اس کے بعد پورے ملک کے اندر داخلی جنگ چھڑ گئی ہے. حجاز کے اوپر کوئی مرکزی حکومت اس وقت نہیں ہے. پس سفیانی کے لشکر کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے. نہ بیچ میں کوئی حکومت چیلنج کرتی ہے چونکہ لشکر بہت مضبوط ہے, نہ حجاز کی حکومت چیلنج کرتی ہے چونکہ حجاز میں حکومت ہی نہیں ہے. امام مدینے میں تشریف فرما ہوتے ہیں, اس کا لشکر وہاں پہنچتا ہے. امام اس کے آنے سے پہلے مدینے سے باہر چلے جاتے ہیں, لیکن انتہائی کسمہ پرسی کے عالم میں, کیونکہ مدینے کے اندر امام کے جو ساتھی تھے وہ سفیانی کے لشکر کے ہاتھوں اور سفیانی کے ماننے والوں کے ہاتھوں شہید ہو جاتے ہیں. بس پہلی قربانیاں جو امام کی ذات کے لیے دی ہیں وہ مدینے میں اہل بیت کے ماننے والوں نے دینی ہیں. پہلی قربانیاں جو دینی ہیں مدینے میں اہل بیت کے ماننے والوں نے پہلی قربانیاں دینی ہیں, کیونکہ جو اس وقت امام کا ساتھ دیں گے ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا, وہ سب کے سب مارے جائیں گے. اس موقع پر ایک جملہ لکھا ہے ہمارے پاس روایت کے اندر کہ امام مدینے سے چلیں گے مکے کی سمت. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے تھے, فلسطین کی طرف جا رہے تھے, تو قرآن کریم نے ایک جملہ استعمال کیا تھا, خائفاً یترقب. خائفاً یترقب, اگر کوئی آدمی کہیں چل رہا ہو اور پیچھے سے کسی کا خطرہ ہو تو چلتا تو آگے ہے لیکن پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کہ وہ آ تو نہیں رہا ہے. حضرت موسیٰ کی حالت یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے تو خائفاً یترقب تھے, اس بات پر ہوشیار تھے کہ پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر دے, اور راستہ آگے کی طرف تھا ان کا. لکھا ہے جب امام مدینے سے مکہ کی طرف جائیں گے تو خائفاً یترقب ہوں گے, سخت حالت ہوگی. ماننے والے جو چند ماننے والے مدینے میں جمع ہوں گے وہ مارے جا چکے ہوں گے. سفیانی کا لشکر مدینے پہنچنے والا ہوگا اور امام کے پیچھے بہت بڑا لشکر اس نے بھیجا تاکہ امام کو ختم کر دے, نعوذ باللہ تعالی. امام مکہ تشریف فرما ہوں گے, یہ وقت کوئی محرم کے نزدیک کا وقت ہوگا. مکہ میں امام وقت گزاریں گے, شب عاشور عبادتیں کریں گے, صبح عاشور آسمان سے ندا آ جائے گی کہ امام کا ظہور ہو گیا. اس سے پہلے بہت کچھ ہوگا, روایت میں لکھا ہے بہت کچھ ہوگا. مثال کے طور پر آسمان پہ نشانیاں ظاہر ہونا, یا مثال کے طور پر وہ جو سور ایک ہوگی, کوئی دھماکے کی سی آواز آئے گی ماہ رمضان کے اندر. جس سال محرم میں امام کا ظہور ہوگا اس سے پچھلے سال ماہ رمضان میں کوئی ندا آئے گی, دھماکے کی ندا. 23 رمضان بیان کیا جا رہا ہے کہ اس وقت کوئی خطرناک آواز آئے گی, نہیں معلوم وہ آواز کیا آواز ہوگی. امام مکہ تشریف فرما ہوں گے, سفیانی کے لشکر کو پتہ چل جائے گا کہ امام مدینے سے جا چکے ہیں. وہ مدینے کے اندر جتنے امام کے ماننے والے ہوں گے سب کو مار دے گا. اس کے بعد مکہ کی سمت آئے گا امام کو گرفتار کرنے کے لیے. گویا سفیانی نے کوفہ سے بیٹھ کر اپنے لشکر کو یہ حکم دیا ہوا ہے کہ وہ جیسے ہی امام کو پکڑیں ختم کر دیں. اس موقع پر جب یہ لشکر امام کی سمت آ رہا ہوگا, مکہ اور مدینے کے درمیان بیدا نام کر کے ایک جگہ پر یہ لشکر زمین میں دھنس جائے گا. یہ خدا کی معجزاتی پہلی نصرت ہوگی جو خدا متعال امام کی نصرت کے لیے ظاہر فرمائے گا.
وہ لشکر جرار سفیانی کا لشکر، البتہ وہ سفیانی کا پورا لشکر نہیں ہوگا، سفیانی کے لشکر کا ایک حصہ ہوگا جو اس نے آگے بھیجا ہوگا، وہ اس میں دھس جائے گا۔ 2 آدمی بچیں گے، ایک امام کے پاس پہنچے گا، خبر دے گا کہ ہم سب مارے گئے، اور ایک سفیانی کے پاس جائے گا، اس کو اطلاع دے گا کہ ہم سب مارے گئے۔ گویا ایک بشیر ہوگا، امام کو نجات کی، دشمن سے نجات پانے کی بشارت دے گا، اور ایک نذیر ہوگا جو جا کے دشمنوں کو بتائے گا کہ جتنا تم نے بھیجا تھا سب کے سب ختم ہو گئے۔ بعض روایتوں میں ایسا لکھا ہے سفیانی پھر کوئی ٹکڑا بھیجے گا، وہ پھر وہیں زمین کے اندر دفن ہو جائے گا۔ سفیانی سمجھ جائے گا کہ یہ معاملہ اس طرح نبٹنے کا نہیں ہے، پھر مزید لشکر نہیں بھیجے گا۔ امام مکے کے اندر تشریف فرما ہوں گے، ندا ہو جائے گی، 313 افراد پہلے جھٹکے میں امام کے پاس پہنچ جائیں گے۔ کون ہوں گے 313 افراد؟ آیا 1400 سال میں 313 انتخاب ہوئے ہیں یا اس زمانے میں 313 ہوں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ بہت زیادہ 100% یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن نظر یوں آتا ہے کہ صرف اس زمانے کے لوگ نہیں ہیں، پیچھے سے چلتے ہوئے 313 جمع ہوئے ہیں، صرف اس زمانے کی بات نہیں ہے۔ یہ 313 گویا تاریخ اسلام کے انتہائی عجیب افراد ہیں جو امام کی خدمت میں اسی وقت پہنچ جائیں گے جب امام کی ندا آئے گی۔ بعض روایات نے عجیب طرح سے اس کو بیان کیا ہے، مثلا لکھا ہے کہ جب یہ وہاں پہنچ جائیں گے تب بھی ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا امام کون ہے۔ یہ تو یہ سمجھ جائیں گے کہ امام تشریف لے آئے، کیوں؟ ایک دوسرے سے کہیں گے ہم سوئے بستر پہ تھے اور اٹھے خانے کعبہ میں، اور یہ نشانی ہے اس بات کی کہ حجت تشریف لے آئے۔ یہ ایک دوسرے سے کہیں گے، یہ تو نشانی ہے کہ حجت تشریف لے آئے۔ پھر ایک دوسرے سے پوچھیں گے کیا تم لوگ جانتے ہو کہ امام کون ہے؟ ایک دوسرے سے پوچھیں گے، سب انکار کریں گے، کہیں گے ہم نہیں جانتے، کیونکہ ہم تو نہیں ہیں۔ سب اعتراف کر لیں گے کہ ہم نہیں جانتے، ہم مجبور ہیں امام ہماری نصرت کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کون۔ تب امام ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ مثال کے طور پر اعلان کر دیں گے کہ حجت خدا میں ہوں، وہ یا کچھ معجزہ بھی دکھائیں گے یا ان کا یقین پہلے ہی مضبوط ہوگا، یہ امام کو فوراً مان لیں گے۔ پہلا لشکر تیار ہو جائے گا۔ مکے والے ان کے اوپر حملہ کیوں نہیں کریں گے؟ ابھی سے 313 ان کو ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ مکے والے بہت ڈرے ہوئے ہیں اس وقت۔ روایتوں کے مطابق مکے والوں کے اوپر عجیب خوف و ہراس ہے، کیونکہ وہ داخلی جنگ سے گزرے ہوئے ہیں، ان کے اندر حکومت مضبوط نہیں ہے۔ یہ 313 افراد اجنبی چہرے ہیں، ان کو دیکھ کر مکے والے خوف اس بات سے کھا رہے ہیں کہ نہیں معلوم کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں، اچانک ظاہر ہو گئے، تو مکے والے حملے کی جرات نہیں کر رہے، جبکہ یہ صرف 313 تھے۔ اگر اسی وقت حملہ کریں تو شاید کام ختم کر دیتے اپنے طور پر۔ آہستہ آہستہ یہ لوگ اپنی دعوت کو بڑھائیں گے اور مکے ہی کے اندر امام کا لشکر تیار ہونا شروع ہو جائے گا۔ امام کے لشکر کی تیاری کی خبر دنیا کو پہنچے گی۔ اب اس زمانے میں سفیانی کے علاوہ 2 بڑے لشکر اور ہیں جو اسی خطے کے اندر بالکل تیار کھڑے ہیں جنگ کی پوزیشن میں۔ یہ دونوں امام کے ساتھی ہیں، ان کا تذکرہ کریں گے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ بس ایک لشکر ہو گیا دشمن کا لشکر جو سفیانی کا لشکر ہے، شام میں ہے، اپنا ایک ٹکڑا بھیجے گا امام کا مقابلہ کرنے کے لیے، ختم ہو جائے گا۔ امام مکے سے تشریف فرما ہوں گے، دعوت کا اعلان کر دیں گے۔ 2 لشکر اس زمانے میں اسی خطے کے اندر اور بنے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب امام کی تشریف آوری سے پہلے ہم اور آپ تھوڑا سا بھی اگر خبریں سننے والے ہوئے تو سمجھ جائیں گے کچھ ہونے والا ہے۔ اتنے لشکر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں، تب کون بے خبر ہوگا کہ اس کو پتہ نہ چلے کہ اتنے لشکر کھڑے ہیں۔ لکھا ہے ایک لشکر جو بہت بڑا لشکر ہوگا سفیانی کے مقابلے کے اوپر کھڑا ہوگا، سفیانی شام سے چیلنج کر رہا ہوگا اور یہ خراسان سے اس کے چیلنج کے مقابلے میں اہل بیت کا ماننے والا لشکر کھڑا ہوگا۔ اس کی طاقت بہت زیادہ ہے، اس لشکر کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ یہ اہل بیت کے ماننے والوں کا لشکر ہے، سفیانی کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے، سفیانی کی جرأت نہیں ہے اس کے اوپر حملہ کرے۔ سفیانی اس کو چیلنج کرتا رہتا ہے کیونکہ یہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، سفیانی دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، لیکن اتنی ہمت نہیں ہے اس کو چیلنج کر کے اس کے اوپر حملہ بھی کرے، یہ نہیں کر پاتا۔ کیوں؟ مضبوط لشکر ہے، بہت مضبوط لشکر ہے۔
ان کے پاس وسائل بھی بہت ہیں، ان کے پاس افراد بھی بہت ہیں، دشمن کی دل میں ان کی دہشت بہت زیادہ ہے، ان کی ہیبت بہت زیادہ ہے۔ کمانڈر کا نام بھی لکھا ہوا ہے، کمانڈر کا ناک نقشہ بھی بیان کیا ہوا ہے، سب کچھ میں نہ بتاؤں، کچھ آپ کتاب میں خود بھی پڑھیں، پڑھ چکے ہوں گے بہت سارے لوگ، لیکن میں کچھ چیزیں چھوڑ دیتا ہوں۔ ان کے کمانڈر کا نام لکھا ہے شعیب بن صالح۔ ناموں کا معاملہ بہت عجیب ہے، ہم لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ نام کیوں استعمال ہوتے ہیں۔ آیا سفیانی کا مطلب یہ کہ اس آدمی کا نام سفیانی ہوگا؟ تین پاسبلٹیز ہیں۔ ایک مطلب یہ سفیانی کا کہ شاید نام سفیانی ہو، ایک مطلب سفیانی کا یہ ہے کہ شاید اس کی نسل ابو سفیان سے ہو، ایک مطلب سفیانی کا یہ ہے کہ شاید اس کا کردار ابو سفیان جیسا ہو۔ تین پاسبلٹیز۔ بس نام کے اوپر ہم یہ انتظار نہیں کر سکتے سیریا میں کوئی سفیانی نظر آئے، اس پہ انتظار نہیں کر سکتے۔ روایتوں نے اس سفیانی کا ایک اور نام بھی لکھا ہے، وہ لکھا ہے عبداللہ بن احمر۔ روایتوں نے سفیانی کا، گویا سفیانی اس کا لقب ہے، اس کا نام لکھا ہے عبداللہ بن احمر۔ آیا عبداللہ بن احمر کا مطلب کوئی ریئل نیم ہے؟ اس نام کو ڈھونڈا جائے سیریا کے اندر، عبداللہ بن احمر۔ میں بعض چیزیں بیچ میں کہنے پہ مجبور ہوں چونکہ یہ آپ کو کوئی اور نہیں بتائے گا، یہ حصہ میں لگاتا چلوں، امپلیمنٹ نہیں کر رہا ہوں، صرف سنانے کے لیے کہہ رہا ہوں اپنے ساتھ جو میرے ساتھ جو پیش آیا ہے۔ 2 سال پہلے سیریا جا رہا تھا زیارتوں کے لیے، جہاز میں تھا، تو جب جہاز سیریا کی طرف بڑھ رہا تھا تو میں خدا سے کہنے لگا خدایا یہ وہ جگہ ہے جہاں سفیانی نے آنا ہے، تو نے موقع دے دیا کہ میں زیارت کر لوں، پھر پتہ نہیں اگر سفیانی بدبخت میری زندگی میں ظاہر ہو گیا میں شام پہنچ پاؤں گا یا نہیں پہنچ پاؤں گا۔ میں یہ سوچ رہا تھا تو ایک انگلش نیوز پیپر جو سیریا ہی کا تھا وہ میں نے اٹھایا لیا کہ تاکہ کچھ پڑھوں سیریا کے بارے میں۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس کے فرنٹ پیج کے اوپر ایک پکچر لگی ہوئی تھی، اس کے نیچے لکھا تھا عبداللہ بن احمر فلاں آدمی سے ملاقات کر رہا ہے۔ میں دہشت سے ہل گیا کہ میں سوچ رہا تھا ابھی سفیانی نہیں آیا ہے، رپورٹ میں لکھا تھا عبداللہ بن احمر مل رہا ہے۔ عبداللہ بن احمر کون ہے؟ ایگزیکٹلی یہی نیم، عبداللہ بن احمر، سیرین باس پارٹی کا اس وقت کا صدر ہے، سیریا کی باس پارٹی کا اس وقت کا صدر ہے عبداللہ بن احمر۔ آپ میری جگہ ہوتے کیا ہوتا آپ کے ساتھ؟ آپ بھی ہلتے نا اپنی جگہ پہ، یہ کیا ہو گیا؟ صحیح 12۔ تو یہ ایسا ہے کچھ کہ ہو رہا ہے۔ یہ میں نے پہلے سنا تھا کہ کسی نے سنایا تھا کہ عبداللہ بن احمر وہاں ایک پولیٹیشین ہے، 12۔ کوئی ضرورت نہیں کہ یہ وہی عبداللہ بن احمر ہو، ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ اس طرح سے ہوا۔ لکھا ہے کہ خراسان میں اہل بیت کے ماننے والوں کی بہت مضبوط حکومت ہے۔ ان کے قائد کا نام، لیڈر کا نام ایک خراسانی ہے، ان کی نشانیاں بیان کی ہیں، وہ آپ کتابوں میں پڑھیے گا۔ ان کا جو فوجی کمانڈر ہے اس کا نام شعیب بن صالح ہے۔ شعیب بن صالح کی کچھ نشانیاں بیان کی ہیں، وہ بھی آپ پڑھیے گا۔ اس کی بہت تعریفیں کی ہیں، شعیب بن صالح کی تعریفیں بہت زیادہ ہیں، اور ارادہ بہت مضبوط ہے۔ بتایا کہ ول پاور بہت زیادہ ہے، یعنی مثال کے طور پر میرے ذہن میں ایک روایت آتی ہے، اس میں لکھا تھا کہ اگر اس کو ادھر سے ادھر جانا ہو، بیچ میں پہاڑ آ جائے تو پہاڑ کو چیرتا ہوا ادھر چلا جائے گا، اتنی پاور ہوگی اس کے اندر، ول پاور بہت زیادہ ہے۔ پر وہ آپ پڑھیے گا اس کے اندر، شعیب بن صالح۔ تیسرا لشکر یمن کے اندر ہے، تیسرا لشکر یمن کے اندر ہے۔ یمن قدیم زمانے میں بھی وہی جگہ یمن کہلاتی تھی جو آج جگہ یمن کہلاتی ہے، قدیم زمانے میں بھی یہی تھی، یعنی سعودی عرب کے جنوب میں واقع خطہ، اس کو یمن کہتے تھے، آج بھی اس کو یمن کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک لشکر ہے، یہ بھی کافی مضبوط لشکر ہے، گرچہ خراسانی کے لشکر سے چھوٹا ہے لیکن جذبہ ایمانی میں بہت زیادہ ہے، ایمانی جذبے میں بہت زیادہ ہے۔ جب امام مکے کے اندر اعلان کریں گے امام کا چھوٹا چھوٹا لشکر بننا شروع ہوگا تو جو پہلا لشکر ان کی مدد کے لیے آئے گا وہ یمنیوں کا لشکر ہوگا، یمن کا لشکر ان کی نصرت کے لیے سب سے پہلے پہنچنے والوں میں سے ہوگا۔ روایتوں میں یمن کے لشکر کے صراط مستقیم پر ہونے کی بہت تعریفیں کی گئی ہیں،
کہ یمنی لشکر حق کے راستے پر ہوگا، حق کو ڈھونڈ رہا ہوگا، اور لکھا ہے کہ اس زمانے میں جتنے بھی پرچم اٹھے ہوئے ہوں گے حق کی حمایت میں، ان میں سب سے مضبوط لشکر حق کی حمایت کے لیے یمن کا لشکر ہوگا۔ امام کچھ یمن کے لشکر کی مدد سے، کچھ اپنے ساتھ چلنے والے لوگوں کی مدد سے آگے کی طرف بڑھنا شروع کریں گے۔ امام بڑھتے ہوئے کوفہ پہنچ جائیں گے۔ ادھر سے سفیانی بھی سیریا سے نکلے گا، شام سے نکلے گا، وہ بھی کوفہ پہ آ جائے گا۔ اب مہازارائی شروع ہو جائے گی، امام کا لشکر سفیانی کے لشکر کے آمنے سامنے آ جائے گا۔ تیسرا لشکر کون سا ہے؟ یمن تو امام کے ساتھ مل گیا، تیسرا خراسانی کا لشکر ہے۔ اب یہ کس کا ساتھ دے، معاملہ ختم ہو سکتا ہے۔ خراسانی امام کے پاس آئیں گے، جو ان کے لیڈر ہیں ان کا نام سید خراسانی ہے۔ میں نے بتایا اس میں بہت سارے احتمالات ہیں۔ سید خراسانی کا مطلب کیا ہوا؟ آیا خراسان کے رہنے والے ہیں، ان کے نام میں خراسانی ہے، یا پچھلے کوئی خراسانی کا سا کردار ہے؟ یہ سب چیزیں ہمیں نہیں معلوم، پاسبلٹیز بہت زیادہ ہیں۔ لیڈر کا نام سید خراسانی ہے۔ سید خراسانی بنفس نفیس امام سے ملنے آئیں گے، امام سے ملیں گے، اطمینان کریں گے کہ یہ امام وقت ہیں، ان کے سامنے سر جھکا دیں گے۔ شعیب بن صالح آ کر امام کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، اپنا سارا لشکر امام کے حوالے کر دیں گے۔ یہ سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا اس زمانے کی تاریخ کا۔ کیوں؟ خراسان کا لشکر بہت بڑا لشکر ہے۔ اگر یہ لشکر اس وقت امام کا ساتھ نہ دیتا تو پاور کے اعتبار سے ظاہری طور پر بڑی مشکل تھی، لیکن یہ اتنا بڑا جرار لشکر امام کا ساتھ دے دے گا اور امام کی تبعیت کو اختیار کر لے گا، مکمل تبعیت کو۔ اس سے امام کی طاقت بہت زیادہ تھی لشکر کے اعتبار سے۔ پھر سفیانی مقابلہ نہیں کر پائے گا، امام سفیانی کے لشکر کو تار مار کر دیں گے، شکست دے دیں گے، یہ لشکر وہاں پہ ختم ہو جائے گا۔ گرچہ قتل عام بے تحاشا ہوں گے، بہت زیادہ قتل عام ہوں گے۔ اب امام بیت المقدس کی طرف بڑھنا شروع کریں گے۔ اب امام کی دشمنی سفیانی کے پیچھے جو کفر ہے اس سے ڈائریکٹ ہو جائے گی۔ سفیانی تو شکست کھا جائے گا، سفیانی کا نام ختم ہو جائے گا، لیکن سفیانی کے پیچھے جو کفر ہے وہ امام کے مقابلے میں براہ راست آ جائے گا۔ وہ جو امام کے مقابلے میں آنے والا کفر ہے وہ قدس کو ہدف بنائے گا، بیت المقدس کو، کہ ہم یہاں پر امام کا مقابلہ کریں گے۔ وہ وہاں پہ جمع ہونے کی کوشش کرے گا، امام اپنا لشکر جرار لے کر بیت المقدس کی طرف جائیں گے، اللہ کی نصرت سے دشمنوں کو قدس کے میدان میں بھی شکست دے دیں گے۔ بیت المقدس امام کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ اب جب بیت المقدس امام کے ہاتھ میں آئے گا تو پوری دنیا کا کفر پھر جمع ہوگا امام سے تیسری جنگ لڑنے کے لیے۔ پہلے سفیانی کے ذریعے لڑی، ناکام ہو گئے، پھر قدس کے ذریعے سے لڑی، ناکام ہو گئے، اب پھر لشکر کو جمع کریں گے امام کو شکست دینے کے لیے۔ یہ جو لشکر جمع ہو رہا ہوگا اس کے اندر بڑے پیمانے پہ عیسائی ہوں گے، اس مخالف لشکر کے اندر بڑے پیمانے پہ عیسائی ہوں گے۔ اس موقع پر ٹرننگ پوائنٹ دوسرا حاصل ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے، گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بادلوں کے اوپر سوار زمین پر تشریف لائیں گے۔ امام فجر کی نماز کے لیے تیار ہو رہے ہوں گے، حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، امام کی پیروی میں اقتداء میں فجر کی نماز پڑھ لیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری پوری دنیا کے اندر کوہرام برپا کر دے گی، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے پریشان ہو جائیں گے۔ یہ عرض کرتا چلوں، اس سے پہلے امام علی مقام عیسائیوں اور یہودیوں پر حجت پوری کر چکے ہوں گے، اور وہ اس طریقے سے کہ امام بعض جگہوں پر زمین میں چھپی ہوئی اصلی تورات اور اصلی انجیل برآمد کر دیں گے۔ بعض جگہوں پر چھپی ہوئی تورات اور انجیل کو امام لے آئیں گے، اسے یہودیوں اور عیسائیوں کے سامنے پیش کریں گے، ان کے اوپر حجت تمام ہو جائے گی، انکار نہیں کر پائیں گے، لیکن پھر بھی کفر اپنی عوام کو دھوکہ دے گا۔ کفر تو نہیں چاہے گا کہ اس کی عوام اس کے ہاتھ سے نکل جائے، وہ پھر بھی اپنی عوام کو دھوکہ دیں گے اور اپنی عوام سے کہتے رہیں گے کہ نہیں، یہ عیسیٰ کا حامی نہیں ہے، یہ عیسیٰ کے دشمن ہے۔ اب یہاں پر ایک خطرناک چیز عرض کروں آپ کی خدمت میں، عیسائی بنیادی طور پر ہم لوگوں کے ساتھ بہت ساری چیزوں میں عقیدے میں ایک چلتے ہیں۔ وہ بھی معتقد ہیں حضرت عیسیٰ آئیں گے، ہم بھی معتقد ہیں حضرت عیسیٰ آئیں گے۔ وہ بھی معتقد ہیں حضرت عیسیٰ جیت جائیں گے، ہم بھی معتقد ہیں حضرت عیسیٰ جیت جائیں گے، لیکن ان کے ساتھ ایک مشکل ہے۔
جو ان کی کتاب موجودہ کتاب کے اندر ہے۔ مشکل یہ ہے کہ ان کی موجودہ کتاب کے مطابق حضرت عیسیٰ کی آمد سے پہلے ایک حضرت عیسیٰ کا بہت بڑا دشمن گروہ ظاہر ہوگا جو حضرت عیسیٰ کی دشمنی میں بہت کچھ کرے گا۔ صحیح ہے؟ اب ہمارے خیال میں وہ لشکر کون سا ہوگا جو حضرت عیسیٰ کی دشمنی میں ظاہر ہوگا اور حضرت عیسیٰ کے خلاف بہت کچھ کرے گا؟ یہ وہی کفر کا لشکر ہوگا جو پہلے سفیانی کو بھیجے گا، پھر قدس میں ٹکرائے گا، پھر امام کے سامنے تیسرا لشکر بنائے گا۔ لیکن عیسائی اس بات کو اس طرح نہیں دیکھتے۔ عیسائیوں کو 2000 سال میں یہ سمجھایا گیا ہے یا کہ یہ کم مدت میں کہ وہ جو حضرت عیسیٰ سے پہلے ایک لشکر آئے گا، وحشی لشکر آئے گا جو حضرت عیسیٰ کے مقابلے پہ ہوگا، وہ مسلمان ہوں گے۔ ان کے دماغ کو اس طرح تیار کیا گیا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کے خلاف آنے والے لشکر کو کفر میں نہیں ڈھونڈتے، اپنے درمیان میں نہیں ڈھونڈتے، وہ مسلمانوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ایک بہت خطرناک چیز ہے۔ جب امام تشریف لائیں گے تو کفر کیا پروپیگنڈا کرے گا؟ یہ وہی ضد عیسیٰ ہیں جن کا وعدہ کیا گیا تھا کہ آنا ہے، اور وہ آ گئے۔ عیسائی دھوکہ کھا جائیں گے۔ عیسائی سمجھیں گے کہ ہمیں جو ضد عیسیٰ کے آنے کا وعدہ کیا گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ سے پہلے عیسیٰ کے مخالف نے آنا ہے، یہ وہی امام ہے، وہ یہ سمجھیں گے۔ جبکہ وہ کون ہوگا؟ وہ کفر ہوگا جو امام کے مقابلے پہ ہوگا، چونکہ وہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کے مقابلے پہ ہوگا، لیکن دھوکہ دے کر ان کو یہ دکھائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینے میں امام کی تشریف آوری سے لے کر حضرت عیسیٰ کے ظہور تک عیسائی امام کو حضرت عیسیٰ کا دشمن سمجھیں گے۔ اس کا مطلب ہے عیسائی بہت دشمنی دکھائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو امام کے ماننے والے ہیں، مدتوں تک عیسائیوں سے لڑنا پڑے گا۔ کب تک؟ جب تک کہ حضرت عیسیٰ کا ظہور نہیں ہوگا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے معجزات کو لے کر آئیں گے کہ عیسائی یہ انکار نہیں کر پائیں گے کہ یہ عیسیٰ نہیں ہے۔ کفر جتنا لوگوں سے کہے گا یہ عیسیٰ نہیں ہے، یہ عیسیٰ نہیں ہے، کفر کی بات لوگ نہیں مانیں گے۔ عوام سمجھ جائیں گے، عیسائی عوام، کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ پہلے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، سمجھ جائیں گے کہ جس عیسیٰ مسیح نے آنا تھا وہ آ گئے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام کی حمایت میں اپنے عیسائی ماننے والوں سے کہیں گے کہ ان کی پیروی کرو۔ اب عیسائیوں کا دوسرا امتحان شروع ہو جائے گا۔ پہلا امتحان انہوں نے اس وقت دیا ہوگا جب امام تشریف لائیں گے، کفر کہہ رہا ہوگا یہ وہی ضد عیسیٰ ہے، اس وقت عیسائی کے امتحان میں پھنسیں گے۔ دوسرے امتحان میں اس وقت پھنسیں گے جب حضرت عیسیٰ آئیں گے، حضرت عیسیٰ کو پہچاننا پڑے گا کہ یہ حضرت عیسیٰ ہیں۔ پھر تیسرا مرحلہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں عیسیٰ نبی تم سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نبی کی اولاد میں آنے والا یہ مجھ سے بہتر ہے۔ خوش قسمتی سے عیسائی حضرت عیسیٰ کی بات مان لیں گے۔ بڑی تعداد میں عیسائی امام کی حمایت کا اعلان کریں گے۔ یہ وہ جگہ ہوگی جہاں کفر اپنی عوام کو سزا دے گا، چونکہ ان عیسائیوں کے اوپر حکومت کفر کی ہوگی، وہ اپنی عوام کو سزا دیں گے، اپنی عوام کو کچلنے کی کوشش کریں گے۔ اس جگہ پر عیسائی عوام اپنی حکومتوں کا مقابلہ کریں گے، اپنی حکومتوں کا مقابلہ کر کے اپنی حکومتوں کو ایک ایک کر کے گرانا شروع کر دیں گے اور امام کی حمایت میں ان حکومتوں کو مسلمان حکومتوں کے اندر تبدیل کرنا شروع کر دیں گے، یہاں تک کہ پوری دنیا کے اوپر امام کا پرچم لہرا جائے گا۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ یہ وہ وعدہ ہے جو ہمارے پاس بھی ہے، اہل سنت کے پاس بھی ہے، اور یہ ایسا وعدہ ہے جب ختمی مرتبہ سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ فرماتے ہیں آپ کے ایک فرزند تشریف لائیں گے، پوری دنیا پر ان کا ظہور ہوگا، کیا کسی مصلحت کے تحت خدا کا یہ ارادہ بدل سکتا ہے؟ نبی فرماتے تھے نہیں، یہ ارادہ نہیں بدلے گا۔ یہ وہ وعدہ ہے جس پہ خدا نے کہا ہے کہ تبدیل نہیں ہوگا، یہ ہونا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ ممکن ہے دیر بہت ہو جائے اور قیامت نزدیک آ جائے، فرمایا قیامت میرے فرزند کی حکومت سے پہلے نہیں آ سکتی، میرے فرزند نے حکومت بنانی ہے۔ نبی اکرم نے
اتنا مضبوط کیا اس وعدے کو کہ اس سے پھرنا ممکن نہیں ہے. فرمایا خدا اس کا انکار نہیں کرے گا. اب ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ ہم نے شروع میں عرض کیا آپ کی خدمت میں ہے، ہم دنیا کے ایک عجیب مرحلے میں ہیں. ہمارے سامنے بہت سارے لشکر اس وقت بھی کھڑے ہوئے ہیں. مشرقی وسطی پہلے بھی میدان جنگ تھا، آج بھی میدان جنگ ہے. البتہ یہ جو اس وقت میدان جنگ ہے یہ کوئی پہلا نہیں ہے. اگر میرا اپنے خیال ہے میں اور آپ 1875 میں ہوتے جب انگریز عراق کے اوپر حملہ کر رہے تھے، شاید ہمارے اور آپ کے جذبات لگ بھگ ایسے ہی ہوتے. البتہ اس وقت امام کا نام لوگ اتنا زیادہ نہیں لے رہے تھے، اب بہت زیادہ لے رہے ہیں. اس وقت مثال کے طور پر قدس میں کوئی مسلمان لشکر نہیں تھا، اب قدس کے اندر بہت بڑا مسلمان لشکر تشکیل پا گیا حزب اللہ کی صورت میں. یہ یقینی بات ہے 100 سال پہلے کے مقابلے میں اس وقت وہ زمانہ زیادہ نزدیک لگ رہا ہے جس میں امام نے تشریف لانا ہے. گرچہ کچھ پارٹس ابھی بھی مسنگ ہیں، کچھ حصے ابھی بھی طے نہیں ہو پا رہے. مثال کے طور پر ہم نے جو کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیا، فرض کریں کوئی آج کا اخبار اٹھائے اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا شروع کر دے. کوئی یہ کہے بھائی یہ جو کچھ کہا ہے نا یہ آج ہی آج ہو رہا ہے، سب کچھ ڈھونڈنا شروع کرے، کم سے کم کچھ چیزیں نظر نہیں آئیں گی. مثلا یمن کا لشکر نہیں ہے، واضح سی بات ہے اس وقت یمن کا کوئی لشکر ہمارے سامنے نہیں ہے. اگر کوئی باقی لشکر ڈھونڈ بھی لے یمن کا لشکر ختم نہیں ہے. کچھ علامتیں ہمارے پاس موجود ہیں جو امام کی تشریف آوری سے چند دن پہلے ہونی ہے. کم سے کم ایک قطعی علامت ایسی ہے جو امام کی تشریف آوری سے مثلا 2 ہفتے پہلے ہونی ہے، وہ بہت قطعی ہے. اچھا وہ ہے بھی ایسی کہ چھپائے نہیں چھپے گی، چھپ نہیں پائے گی. اس سے پہلے ایک اور علامت لکھی ہے، لکھا ہے کوفہ کے باہر ایک حسنی سید اپنے 72 ساتھیوں کے ہمراہ مارا جائے گا، اس کی لاش کو جلا دیا جائے گا. نہیں معلوم سید حسنی، سید حسنی آیا نام سید حسنی ہے؟ نہیں معلوم. وہی 3 احتمالات، نام سید حسنی ہے، دوسرے امام کی نسل سے ہیں اس لیے سید حسنی ہے، یا دوسرے امام کے کردار کی کوئی شباہت اپنے اندر لیے اس لیے سید حسنی ہے. نہیں معلوم. کوئی سید حسنی ہے 70-72 افراد کے ساتھ کوفہ کے باہر مار دیا جائے گا، اس کی لاش جلا دی جائے گی. نہیں معلوم کیا ہوگا. یہ تو شاید امام کی تشریف آوری سے کچھ فاصلے پر ہوگا. ایک واقعہ ایسا لکھا ہے جو صرف 2 ہفتے کے فاصلے پر ہوگا، مثلا 2 ہفتے کے فاصلے پر. بعض روایتوں نے 2 ہفتے لکھا ہے، بعض روایتوں نے ایسے ہی لکھا ہوگا. وہ کیا ہے؟ ایک کوئی شخصیت ہے انتہائی پاکیزہ، انتہائی پرہیزگار، کوئی بہت ہی مقرب بندہ ہے جن کا ٹائٹل یا نام یا کردار پر علامت نفس زکیہ بیان کیا گیا. نفس زکیہ. آیا ان کا نام نفس زکیہ ہے؟ آیا ان کی شخصیت میں کوئی چیز ہے جس وجہ سے یہ نفس زکیہ کہہ رہے ہیں؟ نفس زکیہ یعنی انتہائی پاکیزہ نفس. آیا تاریخ میں کوئی کردار نفس زکیہ ہے اس وجہ سے شباہت کی وجہ سے ان کو نفس زکیہ کہا؟ یہ ہم سب کو نہیں معلوم. وہی 3 احتمالات دوبارہ ہیں. کہاں مارے جائیں گے؟ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان. اچھا یہ جگہ ایسی جگہ ہے جو دنیا میں کبھی خالی نہیں ہوتی. 24 گھنٹے میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جب یہ دروازہ بند ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی کو اپنی بند آنکھوں سے بھی کوئی علامت دیکھنی ہے تو نفس زکیہ کی شہادت کو دیکھ لے. یہ یقیناً سب کو نظر آ جائے گی. یہ امام کی تشریف آوری سے کتنا پہلے ہے؟ بہت نزدیک ہے، بہت نزدیک ہے. مثلا میں کہہ رہا ہوں بعض روایتوں نے اس طرح بتایا جیسے 2 ہفتے، 10 دن، 1 ہفتہ، ایسی کوئی چیز ہے. اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی انتہائی پاک و پاکیزہ انسان حجر اسود مقام ابراہیم کے درمیان مارا جائے، اس کا مطلب یہ اب واقعہ بہت نزدیک ہونا چاہیے. باقی سب چیزوں کو بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، باقی ساری علامتیں بھی ہمارے پاس ہیں. اچھا اب یہاں پہ یہ تو سارا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، مشرق وسطیٰ میں یہ ہوگا، فلاں ہوگا، فلاں ہوگا. باقی کفر کہاں ہوگا؟ مثلا یورپ کا تذکرہ ہمارے پاس ہے. مثلا یورپ تو نام نہیں لکھا لیکن رومی لکھا ہے، رومی لکھا ہے، ترکی بھی لکھا ہے. کفر کو بتانے کے لیے زیادہ تر ہماری روایتوں کے اندر ترک اور رومی ان 2 سے تعبیر کیا گیا ہے. مثلا رومی کیا مطلب ہوا؟ روم کی حکومت تھی آج کے اٹلی میں،
عیسائی حکومت تھی، ظاہری طور پر عیسائی تھی، اندر سے عیسائیت سے کچھ تھا نہیں اس کے اندر. لگتا ہے اس زمانے میں جب امام تشریف لائیں گے تب بھی کوئی ایسا ہی معاملہ ہوگا، ظاہری طور پر عیسائی ہوں گے، اندر سے کچھ نہیں ہوں گے. گرمی بڑھ گئی. ہاں، جن لوگوں کو اے سی کی عادت ہے اب ان کے لیے بیٹھنا مصیبت ہو جائے گی. اس لیے مشورہ یہ ہے کہ ہفتے میں ایک آدھ رات بغیر اے سی کے سو جایا کریں، ٹھیک ہے، تاکہ کبھی بغیر اے سی کے پھنس جائے تو زندگی گزارنا عذاب نہ بنے. مجھے نہیں معلوم امام کے لشکر میں ان کے سارے مورچوں کے اندر اسپلٹ اے سی لگے ہوں گے یا نہیں لگے ہوں گے. اور اگر آپ اس مورچے میں پھنس گئے تو پھر آپ کا کیا ہوگا؟ جگہ بھی مسلکی اس کا ہوگی. برداشت کریں گے انشاءاللہ. درود بھیجیں محمد علیہ وسلم. ہمارے میزبان سن رہے ہیں، وہ ہمارا اسپلٹ نہ بند کروا دیں. وہ تو خیر بجلی اتنی چلی جاتی ہے ویسی آدمی کو سکھا دیتی ہے گرمی کسے کہتے ہیں. بہرحال یہ تو سب مذاق. کفر کی حالت کیا ہوگی اس زمانے میں؟ آیا امریکہ ہوگا؟ ہماری روایتوں میں کوئی امریکہ کا تذکرہ ہے؟ ہماری روایتوں میں روم کا تذکرہ ہے بس. روم کا مطلب کیا ہے؟ روم کا مطلب کوئی ایسی حکومت ہے جو ہے تو کافر حکومت لیکن ظاہراً عیسائی ہے، ظاہراً عیسائی ہے. مثلا جیسے آج کا یورپ ہے، جیسے آج کا امریکہ، یہ سب میرے خیال میں روم کا ٹائٹل لگ سکتا ہے ان کے اوپر. ترک کون ہے؟ اس زمانے میں روایتوں میں ترک لکھا ہے اور ترک دشمن ہے. اچھا، ہمارا ترک تو مسلمان ہے، ہمارا جو ٹرکی ہے یہ تو مسلمان ہے، تو یہ ترک کون ہے جو روایتوں کے اندر کفر کے لیے لکھا ہوا ہے؟ تو بعض لوگوں نے احتمال دیا شاید اس کا مطلب رشینز ہوں. بعض لوگوں نے احتمال دیا شاید اس کا مطلب رشینز ہیں. رشینز کہیں پھر دوبارہ دوڑ بیٹھیں گے، ابھی تو رشینز کی طاقت بظاہر ختم ہوتی جا رہی ہے. بعض لوگوں نے کہا نہیں، ترک کا مطلب شبیہ ترک ہے، ترکوں کسی شکل ہوگی، ترکوں کسی شکل مثلا کیا، مثلا چپٹے سے ہوں گے. تو مثلا ممکن ہے لوگ کہنے کہ چائنا کا مطلب تو نہیں ہے کہیں کہ چینی تو کہیں نہیں آ جائیں گے. دوسرا مسئلہ ہمارے پاس یاجوج ماجوج کی داستان بھی ہے کہ یاجوج ماجوج مثلا پہلے نکل آئیں گے، لیکن وہ قیامت کے بارے میں ہے. بعض لوگوں نے کہا نہیں، میرے خیال میں ظہور امام سے پہلے بھی یاجوج ماجوج آ جائیں گے. اس طرح کے ایزمپشنز بہت ہیں، تخمینے بہت ہیں. ان سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ تخمینوں سے معاملہ حل ہونے کا نہیں ہے. اچھا، ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہم یہ طے کریں کہ کل امام تشریف لائیں گے یا 10 سال کے بعد. اس کی ضرورت نہیں ہے. زیادہ ضرورت کس بات کی ہے؟ مجھے اور آپ کو تیار ہونا چاہیے، چاہے آج تشریف لائیں چاہے 100 سال بعد آئیں. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب مثلا یہ ساری سننے کے بعد ممکن ہے کوئی یہ پوچھنے کی کوشش کرے کہ اب آپ کے خیال میں کب آئیں گے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرض کریں کل آنا ہے اور میں تیار نہیں ہوں، مجھے تو نقصان ہوگا. فرض کریں 100 سال کے بعد آنا ہے اور میں تیار ہوں، میں تو فائدے میں رہ گیا. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ امام نے کب آنا ہے، مسئلہ اصلی یہ ہے میں اور آپ تیار ہیں یا تیار نہیں ہیں. اگر امام نے 100 سال کے بعد آنا ہے اور میں بغیر تیاری کے مر گیا، مجھے سزا ملے گی. پھر میں یہ نہیں کہہ سکتا ابھی تو آنے میں 100 سال باقی تھے، نہیں، مجھے سزا ملے گی. تمہیں تیاری کا حکم دیا گیا تھا، تمہیں وقت کا حکم نہیں ملا تھا. تیار ہونا چاہیے. تیاری کا مطلب یہاں پر ہوگا کیا؟ ہر لحاظ سے تیار ہونا چاہیے انسان کو. سب سے بڑی تیاری کیا ہے؟ سب سے بڑی تیاری ہے دنیا چھوڑنے کی تیاری ہو. ایک بات طے شدہ ہے، دنیا پرستی کے ساتھ حجت خدا کی نصرت نہیں کی جا سکتی. سب سے بڑی تیاری یہ ہے دنیا سے دل کاٹنے کی عادت ہو. جب تک ہم دنیا داری کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے ہوئے ہیں، ہم حجت خدا کی نصرت نہیں کر سکتے. یہ طے شدہ بات ہے. نہ ان کے لشکر میں لڑ پائیں گے، نہ ان کے دشمنوں سے لڑ پائیں گے، نہ حتیٰ اپنے نفس سے لڑ پائیں گے. جو پہلی تیاری ہماری بنے گی وہ دنیا کو ترک کر دینے کی صلاحیت. جب موقع ملے ترک کر دیں. مثلا ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے، روایت میں لکھا ہے جب تمہارے سامنے اعلان ہو جائے کہ امام تشریف لے آئے ہیں تو چاہے سینے کے بل برف پر چل کے جانا پڑے اپنے امام کے پاس پہنچ جانا. سینے کے بل برف پہ چل کے جانا پڑے تب بھی اپنے امام کے پاس پہنچ جانا. اچھا، ابھی ہم لوگ جب یہ کہہ رہے ہیں نا تو ہم لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے جیسے ہی امام آئیں گے میں سب کچھ چھوڑ کے چلا جاؤں گا. آیا واقعاً سارے کارخانے چھوڑ کے چلا جاؤں گا؟
اب یہ سوچنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے ہمارے پاس تاریخ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے امام سے ملنے کی بہت زیادہ خواہش کا اظہار کیا. مثلا امام کا نمائندہ ان کے پاس پہنچ گیا ہے, اس سے کہا چلو, تو اس سے پوچھنے لگے سواری کہاں چھوڑیں. تو اس نے کہا تم تو کہہ رہے تھے میں 20 سال سے تڑپ رہا ہوں امام سے ملنے کے لیے, ابھی تم سے سواری کا سوال کر رہے ہو کہ سواری کہاں چھوڑوں. کہیں یہی حملوں کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا, نعوذ باللہ تعالی. امام تشریف لائیں, مثلا میں سعودی عرب ای میل کر کے امام سے پوچھوں کہ مولا میرے کارخانے بڑے کرٹیکل ٹائم میں اس وقت چھوڑ کر آؤں یا نہیں آؤں, مثلا اس پہ فتویٰ لے لوں کہ اس وقت آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے. یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اگر ہمیں واقعاً عادت نہیں ہوئی اپنی چیزوں کو چھوڑنے کی اللہ کے نام پر, تو یہ مصیبت آ سکتی ہے. بس پہلی تیاری تو یہی تیاری ہے. باقی یہ ہے کہ اپنے حالات پہ نظر رکھیں. مسلمان کو مسلمان کی فکر ہونی چاہیے. ابھی لبنان کے اندر ایک معرکہ ہو رہا ہے, آپ سب جانتے ہیں کہ مثلا حزب اللہ کے خلاف لبنان کی حکومت نے کارروائی کی. حزب اللہ نے یہ دیکھا کہ اگر وہ اس کارروائی پہ خاموش بیٹھے رہے تو امریکہ جو لبنان کے باہر موجود ہے وہ کسی بھی وقت ان کے اوپر حملہ کر دے گا. انہوں نے اس کارروائی پہ تحمل نہیں کیا. انہوں نے حکومت لبنان کو وارن کیا کہ اگر آپ نے کارروائی جاری رکھی ہم اس کو اپنے خلاف اعلان جنگ سمجھیں گے. انہوں نے پھر بھی اس کو انجام دیا. حزب اللہ نے فوج کی اپنی حکومت کے خلاف کارروائی شروع کر دی. البتہ فوج بیچ میں نہیں آئی. فوج نے نہ حزب اللہ کا ساتھ دیا نہ اپنی حکومت کا ساتھ دیا. اور اس وقت کی جو لیٹسٹ نیوز ہے اس کے تحت فوج نے حزب اللہ کا ساتھ دینے کا تقریباً اعلان کر دیا. وہ اس طریقے سے کہ حزب اللہ کے 2 اہم مطالبے تھے, وہ دونوں اہم مطالبے حکومت انکار کر رہی تھی. لبنان کی فوج نے وہ دونوں مطالبے تسلیم کر لیے اور ایک طرح سے حزب اللہ کو کامیابی نصیب ہو گئی. درود بھیجے گا محمد وعلیہ. بس ایک چیز تیاری کے عنوان سے یہ ہونی چاہیے. دوسری چیز ہماری جو میں نے عرض کیا, رابطے میں رہنا. سب مسلمانوں کو ایک دوسرے کی فکر ہونی چاہیے. ایک تیسرا مسئلہ ہے اپنے اندر مضبوطی ایجاد کرنا. ہمیں مضبوط ہونا چاہیے. مضبوط کس اعتبار سے؟ اپنے اتحاد کے اعتبار سے, اپنے اندر موجود کدورتوں کو ختم کرنے کے اعتبار سے. کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے سے علیحدہ رہیں؟ ہمارے دلوں کو متحد ہونا چاہیے. حتی الامکان کوشش کریں جہاں تک ممکن ہے ایک دوسرے کے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں. اتحاد کے بہت سارے درجات ہیں. ایک اتحاد یہ ہوتا ہے جو امام نے ایک موقع پر اپنے ایک صحابی سے کہا. ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا آپ کے ماننے والے اتنے, آپ کے ماننے والے اتنے. امام نے فرمایا یہ بتاؤ جب ہمارے کسی ماننے والے کو ضرورت پیش آئے تو کیا دوسرے ماننے والے کی جیب سے بغیر پوچھے پیسے لے سکتا ہے؟ فرمایا مولا یہ تو نہیں ہو سکتا. فرمایا پھر کیسے ہمارا ماننے والا ہے؟ یہ ایک اتحاد ہے. بہت آگے کی بات کی امام نے. یہ ایک اتحاد ہے. دوسرا اتحاد کیا ہے؟ دوسرا اتحاد یہ آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں, دوسرا ایک اچھا کام کر رہا ہے, دونوں اپنے اپنے کام کو کرتے ہوئے ایک دوسرے کا ساتھ دے دیں جس حد تک ممکن ہے. یہ 2 اتحاد کی صورت. مثلا میں ایک کام کرتا ہوں, میں مختلف شہروں میں جاتا ہوں, اپنے شہر کے اندر درس دیتا ہوں, سیمینار کرتا ہوں, مجلس پڑھتا ہوں, کبھی کبھی لکھنے کا موڈ آتا ہے لکھتا ہوں. ایک اور آدمی ہے میرے کام سے بالکل ہٹ کے کچھ کام کر رہا ہے, اس کا میرے کام سے کوئی تعلق نہیں بن رہا, لیکن میں تھوڑا تھوڑا اس کا ساتھ دے سکتا ہوں. مجھے چاہیے اپنے کام کو کرتے ہوئے جو میں نہیں چھوڑنا چاہ رہا, جتنے میں ساتھ دے سکتا ہوں اتنے میں ساتھ دے دوں. بندے خدا, یہ تو آداب محفل کے خلاف ہے. تیسرا راستہ یہ ہے میں ایک کام کر رہا ہوں جس کو اچھا سمجھتا ہوں, دوسرا ایک اور کام کر رہا ہے وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے. کم از کم اتنا کریں ایک دوسرے کے خلاف نہ بولیں, ایک دوسرے کے خلاف نہ بولیں. بس 3 لیول ہو گئے اتحاد کے. ایک اتحاد کیا ہے؟ مکمل ایک دوسرے کے ساتھ ہے. وہ میری جیب میں ہاتھ ڈال سکتا ہے, میں اس کی جیب میں ہاتھ ڈال سکتا ہوں. یہ بہت مشکل ہے اس وقت, بہت مشکل ہے. بھائی بھائی بھی نہیں کر سکتا, بھائی بھائی بھی نہیں کر سکتا. دوسرا اتحاد کیا ہے؟ میں اپنا کام کروں گا, جتنا کر سکتا ہوں دوسرے کا بھی ساتھ دوں گا. مثلا میرا ایک پروجیکٹ ہے, اس کے اندر فرض کریں میں نے اتنے لاکھ روپے لگائے, دوسرا بھی ایک آدمی ہے وہ بھی ایک کام کر رہا ہے, چند ہزار میں تو اس کا ساتھ دے سکتا ہوں, اتنے میں دے دیتا ہوں.
دو طریقے. تیسرا کیا ہے؟ میں اپنا کام کروں، تم اپنا کام کرو، تم مجھے برا نہ کہو، میں تمہیں برا نہ کہوں. لیکن یہ تینوں اتحاد کون کریں گے؟ جو مخلص ہوں گے. اگر ہم اپنے لیے کریں گے کبھی متحد نہیں ہوں گے. ہمیشہ کی مصیبت یہی رہے گی. اگر ہم مخلص نہیں ہوئے کبھی متحد نہیں ہوں گے. ہاں اگر بالکل ہی شیطان کے راستے پر چلے گئے پھر شاید ایک ساتھ کھڑے ہو جائے، جیسے کفر ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں ظاہری طور پر. کفر کے اندر بھی تو اتحاد ہے نا. اقوام متحدہ بنا کے کیسے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں جب مسلمانوں کو مارنے کی باری آتی ہے؟ سب ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کا اتحاد کب تک ہے؟ جب تک خطرے میں نہیں پڑتے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ یہودی کافروں سے کہتے ہیں کہ تم لوگ حملہ کرو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ان کو جنگ میں پکارو، یہ کبھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے. دکھانے کے لیے کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. پوری دنیا مسلمان کے خلاف کھڑی ہو جائے نا، مسلمان سمجھے گا یہ سب مل کر مجھے ماریں گے، میں کتنا پٹوں گا. اگر اللہ کے نام پر میدان میں اتارا یہ سب بھاگ جائیں گے. یہ ساتھ نہیں دے سکتے. میں نے اپنی زندگی میں جو کچھ دیکھا ہے ان میں سے ایک منظر بہت عجیب تھا، کیونکہ سیاسی چیزوں کو دیکھتا تھا. تقریباً 1987 میں 87-88 کے قریب، جو بھی مہینہ میں ذہن سے نکل رہا ہے، شاید مارچ 1987 تھا، مارچ 1988 تھا، جب اتنا پریسائز مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا، مجھے مہینہ اچھا نہیں یاد، جب آیت اللہ خمینی نے سلمان رشدی کے خلاف فتویٰ دیا. انہوں نے کہا کہ اس کا قتل واجب ہے، اس نے نبی اکرم کی توہین کی ہے، جان بوجھ کر توہین کی ہے، سب کچھ جانتا تھا یہ توہین کی ہے، اس کا قتل واجب ہے. جیسے انہوں نے فتویٰ دیا، اس زمانے میں یورپین یونین نئی بنی تھی. یورپی یونین، انگلینڈ اور جرمنی اس میں آن ٹاپ تھے. انگلینڈ، فرانس اور جرمنی تینوں نے کہا کہ یہ انہوں نے غلط کیا ہے، ہم ایران کا بائیکاٹ کریں گے. اصلا یورپین یونین میں اس زمانے میں میرے خیال میں 13 ملک تھے. ایرانی امریکہ کے ساتھ تو ٹسل میں تھے ہی، تھوڑا تعلقات اچھے تھے یورپ کے ساتھ. تو اسٹریٹجی یہ تھی ایرانیوں کی کہ ہم یورپ کو ساتھ لے کر چلیں گے، خود بھی امریکہ سے لڑیں گے، یورپ کو بھی امریکہ کے مقابلے میں رکھیں گے، بس یورپ کے ساتھ اتحاد ہونا چاہیے تھا. ایرانیوں کی اسٹریٹجی تھی کہ یورپ کے ساتھ اتحاد ہونا چاہیے. امام خمینی نے ایک موقع پہ دیکھا یورپی رسول اللہ کی توہین کر رہے ہیں، انہوں نے ساری اسٹریٹجیز توڑ دی، کہا یہ کافر ہے، اس کا قتل واجب ہے. یورپین یونین جانتی تھی کہ ایرانی ہمارے ساتھ تعلقات رکھنے پہ مجبور ہیں چونکہ ان کو امریکہ سے لڑنا ہے. انہوں نے دھمکی دی کہ اگر یہ فتویٰ واپس نہیں لیا تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم امریکنز کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، آپ کا حشر بگاڑ دیں گے. امام خمینی نے مقاومت دکھائی، کہا ہم اپنے فتوے کے اوپر ڈٹے رہیں گے. یورپی یونین نے فرانس، انگلینڈ، جرمنی 13 ممالک نے ایک دن میں اپنے سفیر واپس بلا لیے. ایک ملک سے جو پہلی امریکہ کے ساتھ جنگ میں ہے، سارا اعتماد مثلاً ظاہری طور پہ اس پہ کہ یورپ ساتھ دے رہا ہے، 13 ملکوں نے اپنے سفیر واپس بلا لیے. آیت اللہ خمینی نے اس موقع پر ایک تقریر کی. انہوں نے ایک تقریر کی جو ہم لوگ سن رہے تھے. اس تقریر میں کہا کہ ہم نے رسول اللہ کی ناموس کا دفاع کیا ہے. اگر یہ کفر ہمیں چھوڑ کے جانا چاہتا ہے تو ان کو جانے دو، یہ خود ذلیل ہو کے واپس آئیں گے. جب میں بھی وہ سن رہا تھا نا تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہوگا. کفر اکڑ کے گیا ہے، طاقت میں ہے، اس کو پتہ ہے ایران مجبور ہے، یہ واپس نہیں آئیں گے اور یہ ایران کو رگڑ دیں گے. ظاہری طور پہ سب یہ کہہ رہے تھے، ان کا کہا ہوا پورا ہوا. چند مہینوں کے اندر سارے یورپی ممالک کے سفراء واپس آ گئے. کوئی ریزن نہیں تھا، ایران کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو یورپی ممالک کو واپس لے کر آئے ان کے شہر کے اندر. لیکن اس وقت اس بات پہ یقین ہو گیا کہ امام خمینی دنیا نہیں دیکھ رہے تھے، رسول اللہ کی عزت کے دفاع کے لیے کھڑے تھے. اگر ہم یہ ایمان اپنے اندر لے آئیں کہ ہم اسلام کی خاطر کھڑے ہوں گے تو خدا ہمیں وعدہ کرتا ہے یہ کفر ایک دوسرے کے ساتھ نہیں دے سکتے. بس یہ ایک اتحاد ہے، یہ مصنوعی اتحاد ہے. اس کو دیکھ کر کوئی دھوکہ نہ کھائے جو ہم سے ایک دوسرے کہتے ہیں کافر تو متحد ہیں، مسلمان مختلف ہیں. نہیں، وہ بھی مختلف ہیں. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تم سمجھتے ہو کہ یہ اکٹھا ہیں، ان کے دل بکھرے ہوئے ہیں. تو قرآن کریم کی گواہی ہے. بس مختلف وہ بھی ہیں، مختلف یہاں مسلمان بھی ہیں، دونوں مختلف ہیں. کیوں مختلف ہیں؟ خدا کی خاطر نہیں ہیں.
خدا کی خاطر ہوں گے متحد ہوں گے. اپنے اندر خدا کو لے کر آئیے, اپنے اندر اتحاد کو مضبوط کریں. بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. نفسانیت ہم لوگوں کو ہمیشہ مشکل میں ڈالے گی. البتہ یہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اس کے باوجود کچھ لوگ یقیناً رہیں گے جو اختلاف کریں گے. طے شدہ بات, سب کے سب اپنی نفسانیات پہ قابو نہیں پا پائیں گے. مثلا میں خود ہوں, ممکن ہے بعض جگہوں پر شیطان کے ہاتھوں شکست کھا جاؤں. شیطان کے ہاتھوں شکست کھاؤں گا, جہاں شیطان کے ہاتھوں شکست کھاؤں گا اپنی نفسانیات میری غالب آ جائیں گی. جب میری نفسانیات غالب آئیں گی میں خدا کی خاطر کام نہیں کر پاؤں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اسلام کو کوئی فائدہ نہیں دے پاؤں گا اس وقت. بس ہم خدا سے دعا کریں کہ خدا ہمیں شیطان کے خلاف اس معرکے میں نصرت عنایت فرمائے, اور خدا سے دعا کریں کہ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان تمام قربانیوں کے طفیل جو اب تک دی گئی ہیں امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین اوان و انصاب میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك یا ارحم الراحمین. اب سب مل کر دعا کریں. یہ مریض جن کا انہوں نے تذکرہ کیا اور تمام بیمار جو مختلف جگہوں پر مشکلات سے دوچار ہیں, خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اے پاک پروردگار بنام محمد و آل محمد, ان کے واسطے سے اے پاک پروردگار بالاخص بیمار کربلا کے صدقے میں اس بیمار اور دوسری بیماروں کو شفا عاجل کامل نصیب فرما. اگر کسی کے ذہن میں اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو ہمارا طریقہ کار یہ تھا کہ سوال لکھ کر دے دیا جائے. اگر زبانی ہم نہیں چاہتے سوالوں, پھر وہ بہت لمبا کام ہو جائے گا. اگر کسی نے کوئی سوال لکھا ہوا ہے تو وہ دے دیں. میرے خیال میں ابھی تیاری نہیں ہو پائی ہوگی اس کام کے لیے. انشاءاللہ پھر کوشش کریں گے آئندہ سیشنز میں اس موضوع سے ریلیٹڈ بھی کوئی سوال ہوا یا جو دوسرے موضوعات ہوں گے ان سے مربوط بھی کوئی سوال ہوا تو کر پائیں گے. وہ آپ خود درود بھیجے گا محمد و آل محمد.